آپ حضرات کے سامنے قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، وہ آپ سن لیں۔ 62ویں سالانہ فتح مباہلہ کانفرنس منعقدہ 26 فروری 2024 کی قراردادیں۔ یہ اجتماع 62ویں سالانہ فتح مباہلہ کانفرنس کے انعقاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں شامل تمام معاونین، متعلقین، متوسلین دونوں جہانوں میں سرفرو ہوں گے انشاءاللہ۔ قادیانی ایک فتنہ پرور گروہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئین پاکستان کی روح سے یہ غیر مسلم اقلیت اور غیر قانونی جماعت ہیں۔ یہ اجتماع حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے ملک و اسلام دشمن گروہ کو آئین و قانون کا پابند بنایا جائے۔ جب قادیانی اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو کالا قانون کہتے ہیں تو یہ اپنے آئینی حقوق کو کس منہ سے مانگتے ہیں؟ یہ اجتماع حالیہ سپریم کورٹ کے قادیانی سے متعلق ایک مبہم فیصلہ پر سخت تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یورپی یونین کے بے جا مداخلت پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ کے افسر تعلقات عامہ نے مورخہ 22 فروری 2024 کو اس فیصلہ کی وضاحت کرتے ہوئے ابہام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم قادیانیوں کی فریب کاریوں سے واقف ہیں۔ جس طرح یہ قرآن کریم کے تراجم کی اپنی من چاہی تشریح کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، یقیناً یہ اس فیصلہ کو اپنی تعبیر کے مطابق استعمال کریں گے۔ امید ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نظر ثانی درخواست کا فیصلہ صادر کرتے ہوئے اس پہلو کو بھی سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اجتماع اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے اور عالم اسلام کے رہنماؤں سے مطالبہ کرتا ہے کہ متحد ہو کر حالیہ جنگ کی تباہ کاری کو رکوانے میں اپنا مثبت کردار ادا کر کے تاریخ میں اپنا نام غیور حکمرانوں کی فہرست میں لکھوائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 25 فروری 1948 اردو کو قومی زبان قرار دیا تھا۔ اردو پاکستان کی آئینی، قانونی اور سرکاری زبان ہے۔ دنیا کے ہر ملک نے اپنی قومی زبان میں تعلیم کے ذریعے ہی ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ یہ اجتماع حکومت پاکستان اور مقتدر حلقوں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو کو بطور ذریعہ تعلیم اور دفاتر میں نافذ کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر فی الفور عمل درآمد کرے تاکہ پاکستان کے شہریوں کو ان کا بنیادی حق مل سکے۔ عام آدمی کا بچہ پڑھ کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ نمبر 5، یہ اجتماع حالیہ قومی انتخابات میں ابن سفیر ختم نبوت مولانا محمد الیاس چنیوٹی کی مسلسل چوتھی بار کامیابی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہے اور بالخصوص اہل چنیوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جن کے ووٹ اور تعاون سے شدید مخالفت کے باوجود کامیابی ممکن ہوئی۔ اس طرح دنیا بھر میں موجود ختم نبوت کے پروانوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے جن کی دعائیں اور توجہات شامل حال رہیں۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی منتخب حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اہلیان چنیوٹ کے بنیادی حقوق اپنی اولین ترجیحات میں شامل کرے۔ گزشتہ حکومت نے سیاسی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اس حلقہ کو مکمل نظر انداز کیے رکھا جس کا ازالہ از حد ضروری ہے۔ کیا آپ حضرات کو یہ تمام قراردادیں منظور ہیں؟